علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ سید خوئی علیہ الرحمہ نے جو اجتہاد کی تعریف کی وہ تعریف اس طرح سے ہے کہ تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، کہ حکم شرعی کے اوپر جب بھی آپ حجت کو حاصل کریں گے تو یہ حجت کو حاصل کرنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ تو کسی بھی حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کرنا یہ کسی جگہ پہ بھی منع نہیں ہے کہ اہل بیت نے منع کر دیا ہو کہ خبردار جو ہے وہ آپ نے حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش نہیں کرنا۔ جبکہ جو شافعی ہے وہ یہ تعریف کرتا تھا کہ الاجتہاد والقیاس ہما اسمان لمعنی واحد، کہ قیاس اور اجتہاد یہ دو اسم ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم آسان الفاظ میں کیا تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اجتہاد خود تحصیل کا نام ہے، عمل کا نام ہے، پڑھنے کا نام ہے، ایفرٹ اور کوشش کرنے کا نام ہے۔ جبکہ ان کے ہاں جو اجتہاد ہے وہ باقاعدہ کیا دلیل ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ حکم شرعی کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم سب تمام شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ اجتہاد کبھی بھی حکم شرعی کے اوپر دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل وہی ہوگی جو قرآن کی آیت ہوگی یا معصوم کا کیا ہوگا؟ فرمان ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا اعتراض جو ہے وہ جنم لیا کہ انہوں نے کہا چلیں آپ جو ہے وہ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ تحصیل کو کہتے ہیں، عمل کرنے کو آپ کیا ہے؟ کوشش کرنے کو آپ اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے وہ یہ کوشش کہاں پہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تو آپ قرآن اور فرمان آل محمد میں کوشش کرتے اور پڑھتے اور اسی سے حکم شرعی بتاتے پھر تو آپ کی بات ٹھیک تھی، ہم کہتے ہیں آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی عقل کو بھی بطور دلیل کے لے آتے ہیں اور اجماع سے بھی کیا ہے مطلب نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اہل سنت بھی ہیں۔ اہل سنت سے ہم پوچھتے ہیں بھی آپ کے حکم شرعی حاصل کرنے کے کیا مدارک ہیں؟ تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور چوتھے نمبر کو وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ قیاس۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ تین تو صحیح ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور قیاس کی جگہ پہ آپ یہاں پہ کیا لے آتے ہیں؟ عقل لے آتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمارا اختلاف اس سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن اور سنت کو نہ پڑھیں، کوشش نہ کریں، اپنی زندگی وقف نہ کریں، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور سنت سے ہٹ کے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا کہ اجماع کی طرف جا رہے ہیں اور عقل کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس سے منع کیا ہے، اور واضح روایات ہیں کہ جو بھی اپنی ذاتی رائے سے اجتہاد کرے گا، من اجتہد برأیہ، ٹھیک ہے، جو اپنی رائے سے اجتہاد کرے فلیتبوأ مقعدہ من النار بھی ہے، اور علیہ لعنۃ الملائکۃ ہے، اور ملائکۃ السماء والارض اس کی لعنت ہے۔ تو یہ ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اپنی رائے سے جو ہے وہ دین کو نکالے گا تو اس کے اوپر کیا لعنت کی گئی ہے۔ تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا اعتراض آ گیا؟ تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ اجماع ہم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے تشیع کے ہاں اجماع کس معنی میں ہے اور ان کے ہاں کس معنی میں ہے۔ جب یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات میں کیا کوئی بہت بڑا کیا ہے اختلاف ہے، فرق ہے، یعنی ایک جیسی اجماع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم فرض کریں کہ سنت میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ فقط سنت کو کہاں پہ محدود رکھتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ ہم سنت کو کیا ہے رسول خدا سے ہٹ کے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں ان تک بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے قول و فعل اور جو عمل ہے اور تقریر ہے اس تک بھی ہم لے جاتے ہیں، تو دائرہ وسیع ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں جو ہے وہ کچھ راوی قابل اعتبار ہیں لیکن وہ راوی ہمارے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے، تو بہت فرق ہے۔ جس طرح سنت میں ہم ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح کی سنت کو نہیں لیتے، ہمارے اپنے معیار ہیں سنت کو لینے کے۔ قرآن کی وہ ایک آیت کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں اپنی جو ہے وہ ذاتی تفسیر کی بنیاد پہ، ہم قرآن کی آیت کو ذاتی تفسیر کی بنیاد پہ لینے کو جائز نہیں سمجھتے جب تک جو ہے وہ معصوم کی اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو۔ تو جس طریقے سے قرآن کو لینے میں ہمارا اہل سنت کے ساتھ اختلاف ہے، جس طرح سے سنت کو لینے میں ہمارا اہل سنت کے ساتھ اختلاف ہے، اسی طریقے سے اجماع بھی کیا ہے ہمارا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے۔ اب وہ اختلاف کہاں سے ہے؟ فرض کریں آپ یہ فقہا سے آپ پوچھیں گے، ظاہری بات ہے جو بندے کام کر رہے ہیں انہی سے پوچھیں گے نا، آپ ان کے اوپر حکم تو نہیں لگائیں گے، آپ پوچھیں اچھا پھر آپ بتائیں آپ اجماع کا کیا مطلب ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے چلتے ہیں کہ سید سیستانی نے جو ہے وہ اجماع کا کیا مطلب کیا ہے، یہ ان کی رسمی ویب سائٹ سے ہے۔ سید سیستانی سے کیا سوال ہوا کہ حل للاجماع حجیت، کیا اجماع کی حجیت ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ سید خوئی نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے حجت کو تلاش کرنا ہے نا، تو حجت کو تلاش کرنے میں تو آپ اجماع کو بھی لے آئیں گے۔ کیا اجماع کی حجیت آپ کے یہاں ہے؟ وَهَلْ يَكُونُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کیا اجماع کا تعلق کتاب اور سنت سے ہے؟ کیا یہ کتاب و سنت میں سے شمار ہوتا ہے یا الگ چیز ہے؟ ٹھیک ہے، سیستانی نے کیا فرمایا کہ الاجماع علی فرض حجیتہ،
اجماع کی اگر حجیت کو فرض بھی کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو انما ہوا، وہ فقط کہاں پہ ہے، انما حصر کے لیے، وہ فقط اس وجہ سے ہے کہ لکشفہ عن قول المعصوم، کہ اجماع جو ہے وہ کشف کرتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے، کس سے پردہ اٹھاتا ہے، قول معصوم سے، فیکون من السنت، پس یہ کس میں سے ہے، سنت میں سے ہے۔ یعنی صحیح ثانی نے کیا فرمایا کہ اگر اجماع کی حجیت کو فرض بھی ہم لوگ کر لیں تو اجماع سنت کے مقابلے میں نہیں آتا ہمارے ہاں۔ اجماع ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ پردہ اٹھائے گا، کس بات سے پردہ اٹھائے گا کہ معصوم کا قول اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فرض کریں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو اصول مظفر میں ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے طریقے بیان ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے، تقریر معصوم ہے، کہ معصوم موجود ہیں، ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، سارے علاقے والے علماء ہیں، فقہاء ہیں، راوی ہیں، انہوں نے ایک حکم شرعی کے اوپر اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، بے مسمع و مرا، امام اسے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھی سب لوگ جو ہے حکم شرعی کے اوپر اتفاق کر چکے ہیں اور اس چیز کو وہ لوگ دین کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اجماع لوگوں کا ہوا امام کے ہوتے ہوئے اور امام نے انہیں منع نہیں کیا، تو ہم کیا سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے اگر امام کے سامنے ایک غلط کام ہوتا تو امام کی ذمہ داری ہے اس غلط کام سے روکنا، کیونکہ امام ہادی بن کہہ رہے ہیں، جو غلط کام ہوگا تو اس کے خلاف وہ بیان دیں گے، روکیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ امام نے بیان نہیں دیا اس غلط کام کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ جب یہ کام ٹھیک ہے تو ہم اس سے کیا کشف کر رہے ہیں، ہم یہ کشف کر رہے ہیں کہ لوگوں کا اجماع نے اس بات سے پردہ اٹھایا کہ امام اس بات کے اوپر راضی ہیں، امام اس بات کے اوپر راضی ہیں، یعنی امام کی جو رائے اور قول ہے وہ اس میں کیا شامل ہے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جب معصوم کا زمانہ ختم ہو چکا، آج کل کے زمانے میں کوئی اجماع ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا ایسا، ٹھیک ہے، ممکن ہی نہیں ہے ایسا اجماع ہو۔ یہ فقط اجماع کا کرائٹیریا اور دور کہاں تک ہے، فقط معصوم کے زمانے تک ہے۔ جیسے فرض کرے کہ ایک چیز ہمارے یہاں چلتی آ رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو حلال اور حرام کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ تعلیم بھی ایسی کہ جو اس کا مبتلا بے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مثلا فقہا کہتے ہیں اس کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح سی سارے فرض کریں احتیاط واجب لگائی کہ احتیاط کریں نہ لیں، کچھ فقہا نے کہہ کے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہ کیا ذکر کرتے ہیں، کوئی ایسی روایت ہے، کہتے ہیں نہیں روایت نہیں ہے، اجماع متسالم ہے، اتفاق ہے، شروع سے لے کر اب تک معصوم کے زمانے سے تمام لوگوں کے پاس یہی تصور چلتا آ رہا ہے کہ بھی جب آپ دین سکھا رہے ہیں کسی کو، حلال اور حرام سکھا رہے ہیں کہ جس کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، تو یا فری میں سکھائیں، اس کا پیسہ نہ لیں۔ تو یہ چیز کیا لوگ سمجھتے آ رہے ہیں اور فقہا کو یقین ہے کہ یہ چیز معصوم کے ہوتے ہوئے لوگوں نے سمجھی، لیکن معصوم نے اس بات سے کیا نہیں روکا، نہیں منع کیا جو ان کا تصور تھا۔ اگر غلط ہوتا تو معصوم کیا روک دیتے۔ تو فرض کریں اس طریقے سے کسی فقیہ کو یقین ہو جاتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے اس مسئلے میں، ہر دور میں کیا جو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، اس سے روایت نہیں ملتی، اب وہ کیا ہے اسی بنیاد پہ کیا دے گا، وہ فتویٰ دے گا۔ صحیح ثانی کو فرض کریں ٹوٹل یقین نہیں ہو تو وہ کہیں گے احتیاط کریں، احتیاط کیا اچھی چیز ہے، ہر صورت میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں جو اجماع کا دائرہ کار ہے وہ فقط اور فقط معصوم کے زمانے میں ہو سکتا ہے، بعد کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ یہ فرماتے تھے کہ ایک قاعدہ لطف ہے کہ امام زمانہ اگر آپ بھی موجود ہیں تو ان کی بطور امام کے اور بطور ہادی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر پوری امت، تمام کے تمام تشیع کے فقہا سب کے سب اگر ایک غلط بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ درمیان میں اختلاف ڈال دیں، ٹھیک ہے، اختلاف ڈال دیں، کیا مطلب، اجماع کو کیا کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ یہ وہ ہادی ہیں، ان کی کیا یہ ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایسا پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی غلط حکم کے اوپر تمام فقہا کا کیا ہو جائے، اجماع اور اتفاق ہو جائے، یقیناً اس کے کیا کوئی نہ کوئی مخالف ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل آ جائے گی، کہیں نہ کہیں سے کوئی مخالفت آ جائے گی، تو ایسا اجماع بنے گا بھی نہیں، تشکیل ہی نہیں پائے گا۔ اگر فرض کریں تشکیل پا گیا اور اس کے پیچھے کوئی روایت اور آیت نہ ہوئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً امام زمانہ اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ اگر وہ راضی نہ ہوتے تو ان کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کے کوئی نہ کوئی اختلاف ڈالیں، اندر کسی نہ کسی ذریعے سے ڈالیں۔ تو بہرحال یہ ان کی کیا ہے، ایک دلائل ہیں ان کے کیا اپنے پاس ہیں۔ دروازہ کو تھوڑا بند کیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ اس میں تفصیلی بحث میں کہاں پہ چلے جائیں جی، شیخ مظفر الرحمہ کی جو اصول فقہ کی کتاب ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ تفصیل سے کیا بحث ہوئی ہے۔ اصول فقہ کی جو کتاب ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 459۔
جی یہ ہو گیا. آپ دیکھیں الاجماع عند الامامیہ، امامیہ کے نزدیک اجماع کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو کیا جائیں بھی ہم حوزہ نجف اشرف میں یا مدارس میں جو سب سے پہلے اصول فقہ کی کتاب ہے وہ اٹھا کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اجماع کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر آپ عنوان نکالیں الاجماع عند الامامیہ، پہلی کتاب ہو سکی، اس میں کیا لکھتے ہیں ان الاجماع بما ہوا اجماع لا قیمت علمیۃ لہ عند الامامیہ. اجماع کو اگر بطور اجماع کے آپ دیکھتے ہیں کہ امت کا اتفاق ہو گیا، تمام علماء نے اتفاق کر لیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے مذہب امامیہ میں. ما لم یکشف عن قول المعصوم، جب تک یہ قول معصوم سے پردہ نہ اٹھائے. وہ قول معصوم سے کیسے پردہ اٹھائے گی کہ جب معصوم کے زمانے میں ہوگا، معصوم کے سامنے ہوگا، پھر یہ پردہ اٹھائے گی، وگرنہ یہ پردہ نہیں اٹھا سکتی. کما تقدم وجہ فائدہ کاشف علی نحو القطع عن قولہ، کہ جب یقینی طور پہ یہ اجماع کشف کر دے، پردہ اٹھائے، عن قولہ قول معصوم سے پردہ اٹھائے، تو فالحجۃ فی الحقیقت هو المنکشف للکاشف. تو اس صورت میں حجت کیا چیز ہوگی کہ جو کشف ہو کے سامنے آ رہی ہے، منکشف ہو کے جو سامنے آ رہی ہے یعنی قول معصوم، وہ حجت ہے حقیقت میں. للکاشف یہ جو اجماع ہے، اس نے جو پردہ اٹھایا ہے، یہ حجت نہیں ہے. لہذا حجت کیا ہے؟ قول معصوم ہی ہے. اجماع نے فقط ہمیں پہنچایا ہے قول معصوم تک. فیدخل حینئذ فی السنت، بس یہ اجماع کس میں داخل ہے؟ سنت میں داخل ہے. ولا یکون دلیلا مستقلا فی مقابلہا، اور یہ کوئی مستقل دلیل نہیں ہے فی مقابلہا، سنت کے مقابلے میں. یعنی قرآن سنت میں جب اجماع کہتے ہیں تو اجماع سنت کے مقابلے میں کوئی مستقل دلیل نہیں ہے، یہ سنت کا حصہ ہے. یعنی صحیح سیستانی یہ لکھ رہے ہیں، اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب یہ لکھ رہی ہے، باقی ساری کتابیں یہ لکھ رہی ہیں. تو آپ ہمارے اوپر کیسے الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے اجماع کو بھی حجت مانتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں ہے، خلاف ہے. ہم اسے سنت کے مقابلے میں نہیں مانتے. ہم اجماع کو ایک ذریعہ مانتے ہیں کہ اس ذریعے سے اگر سنت معصوم کشف ہو جائے، اس سے پردہ اٹھ جائے، تو آپ اس کے مطابق چلیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا کہ فرق کیا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے، روایت متواتر ہوتی ہے، وہ دلیل لفظی ہوتی ہے، لفظ آ کے قول معصوم کو بیان کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ دلیل لفظی نہیں ہوتی، دلیل لبی یا دلیل عقلی آپ اسے کہہ دیں کہ جو آ کے معصوم کی بات سے کیا ہے پردہ اٹھاتی ہے. یہ انہوں نے یہاں پہ فرق بیان کیا. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ قال المحقق فی المعتبر، یہ انہوں نے عبارت میں کہی کہ بعد ان اناط حجیت الاجماع بدخول المعصوم، یہ موقوف ہے. محقق نے موقوف کر دیا حجیت اجماع کو کس کے ساتھ؟ بدخول المعصوم، کہ اگر معصوم اندر ہوں گے اس اجماع کے اندر تو وہ اجماع حجت ہے، اگر معصوم اس کے اندر شامل نہیں ہے تو وہ اجماع کسی کام کا نہیں ہے. فلو خلل مئۃ من فقہاء من قولی، اگر ہمارے 100 فقہا بھی جمع ہو جائیں لیکن 100 فقہا من قولی خلا من قولی، یعنی معصوم کے قول سے خالی ہوئے، تو لما کان حجتاً، تو ایسا اجماع حجت ہی نہیں ہوگا. ولو حاصل فی اثنین، اور اگر 2 بندوں میں اجماع حاصل ہو جائے، 2 بندے کسی بات کے اوپر اتفاق کر دیں. ولو حاصل کیا مطلب؟ یعنی ولو حاصل دخول المعصوم یا ولو حاصل قولہ فی اثنین، اور اگر امام کا قول 2 بندوں کے اتفاق میں حاصل ہو جائے تو کان قولہ موجودۃ، تو اب ان 2 کا قول بھی کیا ہو جائے گا؟ حجت ہو جائے گا. یعنی ہمارے نزدیک جو ہے وہ معیار تعداد نہیں ہے. یہ بھی ہمارے اجماع کا مطلب نہیں ہے کہ سب کے سب اتفاق کر لیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے لوگ اتفاق کریں کہ جن سے ہمیں یقین ہو جائے کہ معصوم اس میں شامل ہیں. فرض کریں کہ زرارہ، ابو بصیر اور یونس یہ امام کے سامنے بیٹھ کے کسی بات کے اوپر اتفاق کر لیں کہ یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، امام ان کو منع بھی نہ کریں، ان تینوں کا اجماع ہو گیا. باقی امت کا اجماع کا نہیں پتہ ہوا ہے یا نہیں، وہ فرض کریں باقی سارے خلاف ہیں. انہوں نے ایک مسئلے کے اوپر اتفاق اور اجماع کیا، معصوم سن رہے تھے، پھر بھی معصوم نے نہیں روکا، تو ہم کہیں کہ ان تینوں کا اجماع پردہ اٹھاتا ہے کہ معصوم کی بات اس میں شامل ہے. اگر معصوم اس کے خلاف ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ بیان دیتے. اب یہاں پہ اجماع سے ہم نے کیا مراد لے لی؟ 3 بندوں کا اجماع. ٹھیک ہے، نہ کہ پوری امت کا اجماع. لہذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ وعلی ھذا فیکون تسمیۃ اتفاق جماعت من علماء الامامیہ بالاجماع مسامۃ ظاہرہ، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ علماء امامیہ میں سے اگر ایک جماعت بھی، جماعت ان 3 بندوں پہ مشتمل، اگر 3 بندوں کو بھی اتفاق ہو جاتا ہے تو ہم اسے بھی اجماع کہہ دیتے ہیں. تو یہ اجماع جو ہم کہتے ہیں اس میں تسامح ہم کرتے ہیں ظاہری طور پہ، دقت عقلی نہیں کہتے. کیونکہ اگر اجماع کو حقیقی معنی میں دیکھیں تو فی اتفاق جمیع العلماء من المسلمین علی حکم شرعی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حکم شرعی کے اوپر تمام علماء کا کیا ہو جائے؟ اتفاق ہو جائے. جبکہ ہم اس چیز کو معیار نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں بھئی ایسا اجماع لے کر آؤ کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ معصوم اس میں شامل ہیں یا معصوم کی مرضی شامل ہے، ہم اس اجماع کو مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں گے. باقی جو ہے وہ مولا علیہ السلام کو چھوڑ کے مدینہ والے چاہے جمع ہو جائیں کسی جگہ پہ اجماع کر لیں مولا کے خلاف، اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اگر مولا اس میں شامل ہیں، چاہے ابو ذر اور دو بندی جمع ہو جائیں، تو اس اجماع کی کیا حجت ہے، کیونکہ مولا اس میں کیا شامل ہے. کیونکہ الاجماع عندنا من السنت لیس فی مقابلها. ٹھیک ہے، تو اب یہ کتابیں اصول فقہ کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جو بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ بحث آتی ہے کہ بھی اجماع کیسے جو قطعی طور پہ ثابت کرے گا کہ معصوم اس میں شامل ہیں. تو انہوں نے کیا طریقے وہاں پہ بیان کیے ہیں کہ ایک اجماع دخولی ہے جس میں یقین ہوتا ہے کہ امام کہیں داخل ہیں اس کے اندر. پھر اس کو بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ ان ھذا طریقہ لا تتحقق غالبا الا لمن کان موجودا فی عصر الامام. یہ جو طریقہ ہے فقط وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جو امام کے زمانے میں موجود تھا، یا آج کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ اصول فقہ کو آپ لوگ حل کریں، کم از کم یہ پہلی کتاب ہے، یہ ساری کیا حل ہونی چاہیے، تو ساری مشکلات کیا آسان ہو جائیں گی. طریقہ تقریر جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ معصوم کے سامنے لوگوں کا اتفاق ہوا، معصوم خاموش رہے، تو یہ والا اجماع بھی کیا حجت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سارا چلتے ہیں. اذا عرفت ذلك ظاہر لک. ٹھیک ہے، آگے کیا وَهُوَ بالنسبت الینا غیر عملی. بالنسبت الینا یعنی ہم جو جس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ عملی طور پہ پریکٹیکل پہ یہ طریقے نہیں ہیں جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. وعلی کل حال آخری نتیجہ کیا نکالا جی؟ لم تبق لنا ثقۃ بالاجماع فیما بعد عصر الامام. امام کے زمانے کے بعد اجماع کے اوپر کسی قسم کے سکہ کوئی باقی نہیں رہتا. فی استفادۃ قول المعصوم، کہ اس اجماع سے معصوم کے قول کا استفادہ ہو، علی سبیل القطع والیقین، قطعی اور یقینی طور پہ ثابت ہو. کہتے ہیں نہیں، ایسی ہمارے پاس کوئی اطمینان کی کیفیت شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو ایک مرتبہ درود سب پڑھ لیں سارے مل کے. ہاں جی، اجماع کے بارے میں کتنے نکات سامنے آگے جی. ہم سب سے پہلے جو ہے وہ انہیں یہ بیان کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اجماع کی تعریف ہمارے فقہا سے جا کے پوچھیں. جس طرح اجتہاد میں ہم نے کہا تھا نا کہ اجتہاد کی تعریف بھی فقہا سے جا کے پوچھیں. ہمارے فقہا آپ کو بتائیں گے کہ اجماع ہمارے ہاں سنت کا حصہ ہے، سنت سے ہٹ کے نہیں ہے. ایک نقطہ. پھر علماء آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہاں اجماع کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کے اتفاق ہو جائے. نہیں، ایسا اتفاق ہو جائے کہ جس کے اندر معصوم کی رضایت یا معصوم کا قول کیا ہو شامل ہو. تیسرا نقطہ پھر وہ یہ بیان کریں گے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کے اجماع عملی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھا نقطہ پھر ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر آپ نے اجماع کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں کیوں رکھا؟ سیدھا قرآن اور سنت ہی شروع سے کہہ دیتے. یہ کہا ہے، یعنی سید شہید نے بھی اس طرح لکھا ہے کہ ہمارے فقط دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت ہے. اب یہ اجماع کا تو اسی کی سنت کے اندر چلا گیا نا. عقل بھی بیان کریں گے کہ عقل بھی سنت کے ساتھ چلی جاتی ہے. ان کا حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ یہی کہیں کہ ہمارے پاس دو مدرک ہیں، قرآن اور سنت. اجماع کا آپ نام ہی نہ لیں. لیکن جو اجماع کا نام لیتے ہیں تو وہ ایک روش چونکہ چلنے کے لیے، کیونکہ اصول فقہ کی کتابیں اہل سنت کی بھی ہیں، ہماری ہیں، تو وہ اس طرح سے بیان کی جاتا ہے کہ مدارک احکام چار ہیں، تو اس روش کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کیا انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے. اور اس کو میرے خیال میں شہید مطہری علیہ رحمہ لکھ رہے تھے کہ یہ ایک علمی اتحاد کی ایک فضا ہے کہ وہ جو طریقہ کار چلتا رہے اسی کے مطابق یہ فہرست بنا رہے ہیں، وگرنہ اس فہرست کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھا آپ یہ کہیں کہ ہمارے یہاں حکم شرعی نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں، قرآن اور سنت، اور جو اجماع ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ سنت کا حصہ ہے. فقط یہ ہے کہ سنت میں الفاظ ہوتے ہیں، اجماع میں الفاظ نہیں ہوتے، ایک لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ معصوم بھی اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہے. وہی جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقریر معصوم. ٹھیک ہو گئی یہ بات. اب آ جائیں گے عقل کے اوپر. اچھا جی، اب ان کا اعتراض کیا تھا کہ بھی انہوں نے کیا رکھا؟ قیاس رکھا، اور آپ نے کیا رکھ لی؟ عقل رکھ لی. تو ہم ان سے پوچھیں کہ بھی کبھی آپ نے پوچھا ہے ہمارے فقہا سے، ہمارے اصولوں سے کہ وہ دلیل عقل سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اگر نہیں پوچھا تو ہم آپ کو اصول فقہ میں لے چلتے ہیں. وہاں پہ جلد ثانی کھولیں اور عقل کی مباحث کھولیں، وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عقل کی کیا حیثیت ہے. کدھر کے یہ اصول فقہ ہو گئے. اصول فقہ میں آپ ان کو فقط جو ہے فہرست ہی دکھا لیں تو کافی ہے. یہ مباحث الفاظ ہوگی، یہ ملازمات عقلیہ. ہاں یہاں پہ پڑھی، دیکھیں جی دلیل عقلی کی بحث چلی. دلیل عقلی کی بحث کو دو میں تقسیم کرتے ہیں نا، ایک کو مستقلات عقلیہ کہتے ہیں، ایک کو غیر مستقلات عقلیہ کہتے ہیں. مستقلات عقلیہ کیا مطلب؟ کہ سنت اور قرآن کی مدد لیے بغیر، قرآن اور حدیث کی مدد لیے بغیر مستقل طور پہ عقل آپ کو کون سا حکم شرعی بتا سکتی ہے کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز کیا حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فقط ایک ہی مسئلہ ہے بس. وہ کون سا ہے؟ کہ عدل کرنا اچھا ہے اور ظلم کرنا کیا ہے؟
برا ہے۔ یہ عقل کی جو ہے وہ حیثیت ہے کہ مستقل عقل کا کیا حکم ہے جی آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں یہ عقل حجت ہے، ہم کہتے ہیں بالکل حجت ہے۔ کون سی حجت ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے بھی آپ عقل سے پوچھیں تو عقل یہ کہہ دے گی کہ بھی عدل کرنا اچھا ہے، عدل کرنا ضروری ہے، اور ظلم کرنا کیا ہے؟ برا ہے۔ تو اس کے اوپر کسی کو اختلاف ہے نہیں، یہ کیا مستقل حکم ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں یہ مستقل رہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کیا حکم آ چکا کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، تو یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری مراد کیا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث نہ ہوتے، فرض کر لیں اگر قرآن و حدیث میں یہ بیان نہ بھی کیا جاتا تو یہ عقل مستقل طور پہ آپ کو بتا دیتی، یہ ہماری مراد ہے۔ لہٰذا یہ ایک حکم ہو گیا، اس کے اندر کوئی حلال اور حرام اور کوئی شاذ ثالثہ کا مسئلہ تھوڑی آ گیا عقل والا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ یہ کیا مستقلات عقلیہ میں چلا گیا۔ غیر مستقلات عقلیہ میں کتنے مسئلے ہیں؟ غیر مستقل 6-7 مسئلے کیا ڈسکس ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اجزاء کا ہوتا ہے۔ اجزاء کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے نماز پڑھ لی ایک دفعہ صحیح طریقے سے، کیا آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے بھی نماز صحیح طریقے سے پڑھ لی ہے تو دوبارہ کیوں پڑھنی پڑے گی؟ حکم ساکت ہو جائے گا، یہ عقل کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر مستقل ہے، یعنی یہاں پہ فقط عقل کا حکم نہیں ہے، ساتھ شریعت کی بھی کیا مدد ہے۔ وہ شریعت کی مدد کیا ہے کہ وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کبرا کس سے لیں گے؟ وہ شریعت سے لیں گے، یا صغرا کیا ہے وہ شریعت سے لیں گے۔ ایک تفصیلی کیا بحث ہے، تو یہ بحث ہے۔ اسی طریقے سے امر اضطراری فرض کریں تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ دوبارہ کیا ہے وہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں پڑھنی پڑے گی اگر عذر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری عقلی بحثیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے روایات سے ہم مدد لے رہے ہیں، یہ مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہے۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ کیا ہے؟ مقدمۃ الواجب ہے۔ بھئی حج کرنا ہے تو کیا سفر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ یہ عقلی حکم ہے، یہ بحث ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سفر کرنا واجب ہے شریعت میں؟ سفر کرنا واجب نہیں ہے۔ پاسپورٹ بنوانا، یعنی میں نے وہ فیس بک سے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ عقل کو حجت کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے عقل جو ہے وہ جو 6-7 مسئلے ہیں غیر مستقلات عقلیہ میں، اس میں سے دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مقدمۃ الواجب کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے اوپر حج واجب ہو جائے اس کے لیے فیس جمع کروانا، پاسپورٹ بنوانا اور ویزا لگوانا واجب ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کہتے ہیں بالکل یہ ضروری ہے، واجب۔ میں نے کہا کہاں لکھے ہو؟ فرمان معصوم دکھاؤ کہ جس کے اوپر حج واجب ہو جائے اس کے لیے پاسپورٹ کی فیس جمع کروانا، ویزا لگوانا اور وہ جو نمبرنگ ہوتی ہے قرآن اندازی اس میں نام ڈلوانا واجب ہو جاتا ہے۔ کہاں لکھے ہو؟ کہتے ہیں عقلی سی بات ہے، واضح سی بات ہے، بھی حج اس نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہی بات ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ عقلی سے بات ہے تو کیا مطلب؟ شریعت کا آپ نے مدد لی نا، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی حج جس نے کرنا ہے اس کے کچھ مقدمات طے کرنے پڑیں گے، سفر کرنا پڑے گا، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمارے فقہا بھی کہہ رہے ہیں، اسی چیز کے اوپر وہ بحث کر رہے ہیں، کوئی نیا حکم گھڑ کے تھوڑی آپ کے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مقدمۃ الواجب ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ ضد کا ہو گیا کہ بھئی جب آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ نے کیا ہے نماز پڑھنی ہے تو اس کی جو ضد ہے کھانا پینا سونا وغیرہ یہ کیا ممنوع ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اجتماع امر و نہی کا مسئلہ ہو گیا کہ ایک جگہ پہ غصبی جگہ پہ ہیں، وہاں پہ حکم کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نہیں وہاں پہ حکم کیا ہے کہ لا تغصب، غصب نہیں کرنا، اوپر سے حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں بھی اگر غصبی جگہ پہ نماز پڑھیں گے تو غصب ہو جائے گا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ امر و نہی کیا ہے جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا باہر جا کے کیا نماز پڑھیں تاکہ نماز آپ کی صحیح ہو جائے، یہ وہ عقلی مسئلہ ہے۔ تو یہ تو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے آگے مسئلہ آ جائیں، 5 مسئلے ٹوٹل، میں 6 کہہ گیا تھا۔ 5واں مسئلہ کیا ہے کہ اگر شریعت نے کسی کام سے روک دیا تو وہ کام آپ کا کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی بندہ ڈوب رہا تھا، اس کو بچانا واجب تھا، تو شریعت نے کیا ہے کہ اس مومن کو بچانا واجب ہے۔ اگر اس ٹائم پہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور وہ بندہ ڈوب جاتا ہے، اب یہاں پہ کہیں گے کیونکہ نماز سے منع ہو گیا تو نماز پڑھی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو یہ ٹوٹل کیا ہے غیر مستقلات عقلیہ کے 5 مسئلے ہیں۔ یہاں پہ کیا عقل کی بات ہوتی ہے، اور یہ جو عقل کی بات ہو رہی ہے یہ مستقل نہیں ہے، یہ غیر مستقل ہے، یعنی وہ اپنے جو ہے وہ صغرا میں کیا ہے مدد لیتے ہیں، کس سے؟ شریعت سے کیا مدد لیتے ہیں کہ حاکم کلما حاکم بہ الشرع حاکم بہ العقل۔ یہ جو پہلا ہوتا ہے کہ شریعت نے حکم لگایا ہے، شریعت نے حکم لگایا ہے کہ حج کرنا واجب ہے، تو پھر عقل حکم لگائے گی کہ اس کا مقدمہ واجب ہے۔ شریعت نے حکم لگایا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے بندہ اس کو بچانا واجب ہے، تو عقل حکم لگائے گی کہ اب نماز پڑھنا کیا ممنوع ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شریعت سے ہم مدد لے رہے ہیں یہاں پہ بھی، تو لہٰذا اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ سنت کا کیا بن جاتا ہے؟ حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے فقط آپ ان کو فہرست ہی دکھا لیں گے تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان 5 مسئلوں کے علاوہ کوئی بھی آپ درس خارج میں یا شرح لمہ میں یا فقہ استدلال میں کوئی ایک مسئلہ شرعی ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جس کی دلیل قرآن اور سنت نہ ہو بلکہ عقل ہو۔ ایک مسئلہ بھی آپ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ بھی آپ کو کہے کہ آپ لوگ عقل سے حکم شرعی نکالتے ہیں، اسے کہیں کہ کوئی ایک حکم آپ لے کر آؤ جس کے پیچھے قرآن اور سنت نہ ہو اور فقط عقل کھڑی ہوئی ہو، کوئی ایک حکم آپ بتا دیں، چیلنج آپ کر دیں، میں بھی آپ کو چیلنج کروں، آپ ڈھونڈیں کوئی ایک حکم،
یعنی اتنے عرصے سے ہم درس خارج پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کوئی ایک حکم آج تک ایسا نہیں ہے جس میں فقیہ نے یہ کہا ہو کہ اس کے پیچھے نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، بس ہماری عقل کہہ رہی ہے۔ وہ عدل اور ظلم والی بات کو الگ کر دیں، وہ تو قرآن و سنت میں بھی ہے کہ عدل کرنا اچھا ہے، ظلم کرنا کبھی ہے، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں۔ ساری کی ساری یہی باتیں جو 5 مسئلے آپ کو بیان کیے، تو اس میں شریعت کی مدد ہوتی ہے، سارے کے سارے وہ مقدمات ہوتے ہیں۔ تو بس خلاصہ کلام کیا کریں گے کہ جو بندہ کہے کہ بھئی عقل کے اوپر آپ نے اعتراض کیا، جی آگے لیتے ہیں سوال۔ تو آپ پہلے مرحلے میں آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ عقل کی پہلے جا کے تعریف دیکھ لو کہ اس کے 2 حصے ہیں، مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ، غیر مستقلات عقلیہ کے 5 مسئلے ہیں، اور پھر اسے کہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ آج تک استنباط نہیں ہوا کہ جس کے پیچھے فقط عقل ہو، فقط اور فقط کیا قرآن اور سنت ہے۔ جی آؤ صاحب۔ وہ اختلاف فقہ پہ ہم بات کریں گے کہ اختلاف فقہ پہ بات کریں گے، اس کے پیچھے بھی روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم چند ایک فتاویٰ کو کیا باقاعدہ طور پہ ڈسکس کریں گے آگے جا کے، جو مشہور ہو چکے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ 5-6 فتاویٰ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو میں دلائل دکھاؤں گا کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، یہ قانون کلی اہل بیت نے دیا تھا، وہ قانون اہل بیت نے دیا تھا، سمجھا انہوں نے۔ یہ ہم جب بحث کریں گے کہ فقہا کا پھر اختلاف کیوں، یہ ایک نیا سوال جنم لیتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ بھئی سارے کے سارے فقہا قرآن اور حدیث سے سمجھ رہے ہیں، تو قرآن اور حدیث سے جب سمجھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ پھر تو ایک جیسی بات ہونی چاہیے تھی۔ پھر اختلاف کی وجوہات کیا ہیں، سمجھنے میں کیا مشکل ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ یہ سوال ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ مسئلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جی جی ہاں جی، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ چونکہ ایک روش چل نکلی ہے اس لیے رکھ رہے ہیں مقابلے میں، طریقہ کار چل رہے ہیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے تو آپ نیا کٹا نہ کھولیں، یہ ایک ہوتی ہے بات کہ وہ عوام پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ اسی فہرست کا مسئلہ ہے نا، فہرست بنانے کا مسئلہ ہے، آپ وہ فہرست اس طریقے بنا لیں اس وجہ سے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ علمی ایک روش جب چلتی ہے تو اس کے مطابق علماء چلتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، وگرنہ حقیقت میں نہیں ہے۔ جب پہلی لائن پہ شیخ مظفر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سنت میں سے ہے، اجماع کی جب بحث شروع کی سیدھے لکھتی ہے اجماع سنت میں سے ہے، تو پھر مقابلے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایسے کیا مشہور ہوگا نا، یہ لکھا بھی کہاں جاتا ہے، جب آپ شروع میں اصول فقہ کا پہلا صفحہ پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ لکھی جاتی ہے، آگے لکھی نہیں جاتی۔ وہاں پر بھی فقہا اوپر لکھ کے نیچے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ویسے رکھ رہے ہیں مقابلے میں، ہے نہیں مقابلے میں، اوپر ہیڈنگ ویسے بنا رہے ہیں، ہے نہیں، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اجتہاد کا مطلب اور لیتے ہیں تو آپ اجتہاد کی جگہ پہ تحصیل کے لفظ کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہم کہ لفظوں میں کیا بھی کچھ بھی رکھیں، اصل چیز تو کیا مانے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اجماع جو ہے وہ زمانہ معصوم کے ساتھ خاص ہے، تو جیسا کہ غالباً صاحب کفایہ نے اجماع حدسی کے نام سے اس کو عادت اور عرفن کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا ہے کہ متأخرین جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں، اس اجماع حدسی کے غیر ہے۔ وہ تب ہے کہ جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو ہم ابھی اجماع لے رہے ہیں یہ معصوم کے زمانے میں بھی تھا، یعنی وہ یوں بناتے ہیں سسٹم کہ مثلا یہ چیز اگر ابھی ہم اس کو جائز نہیں سمجھ رہے، گزشتہ بھی نہیں جائز سمجھتے تھے، اور جو گزشتہ جائز نہیں سمجھتے تھے وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ بھی ان کا ایک معاشرے کا رہن سہن ایسا تھا تو جائز نہیں سمجھتے تھے، نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ یعنی اجماع کے جو بھی آپ خلاصے نکالتے ہیں وہ آخر پہ اجماع مدرکی نکلتا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی روایت اور دلیل ہوتی ہے۔ یعنی ابھی آپ کو اپنے درس خارج کا بتاؤں کہ اتنے عرصے سے ہم درس خارج پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک مسئلہ آج تک نہیں آیا جو اجماع سے ثابت ہوا ہو۔ جب بھی اجماع آتا ہے اس کے پیچھے روایت نکل آتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں اجماع مدرکی، کہ اجماع مدرکی تو حجت ہی نہیں ہے، اصل بات پھر روایت پہ کرو، اجماع پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی پریکٹیکل ایسا نہیں ہے، وہ اجماع حدسی جو انہوں نے کہا وہ پریکٹیکل کہاں پہ ہے؟ کیونکہ صاحب کفایہ جو ہے نا وہ فرضیات پہ زیادہ بحثیں کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں یوں ہو جائے، مقام ثبوت جسے ہم کہتے ہیں، مقام ثبوت کی وہ چیز سیٹ کر کے دے دیں گے، عمل میں جب آپ آئیں گے فقہ کے درس میں آئیں گے تو کچھ ہوتی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے وہ یہ چیز مقام ثبوت میں لکھ دی ہے، لیکن عملاً ایسا کتنا ہوا ہے نہیں ہے۔ آپ آج سے تلاش کریں، فقہ میں تلاش کریں کہ کون کون سے مسئلے ہیں جو اجماع سے ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو یہ مسئلہ جو بیان کیا کہ حلال اور حرام جو مبتلا ہیں اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل اجماع ذکر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو عوام بھی اس کے اوپر اشکال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے یار مجالس کے جائز ہیں لینا وہ تو ہم لیں گے، آپ لوگ مولوی لوگ نہ لو جو مسئلے سکھاتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر راضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسا اجماع لے کر آئیں کہ جو ان کے خلاف ہو، مثلا وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا حکم اور ہو، ایسا کوئی نہیں ہے اجماع، پریکٹیکل نہیں ہے مثلا۔ یعنی ہم اس لطفی اور حدسی کو پلٹا دیں گے، دخولی کی طرف دخولی کی طرف پلٹا دیں گے، یا اور بھی تحقیق بحثیں ہیں، ابھی میرے ذہن میں وہ نہیں ہیں ساری بحثیں جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں وہ بھی تب ہے کہ جب وہ مدرکی ثابت نہ ہو،
کیونکہ متقدمین کا جو بھی اجماع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ متقدمین جب بھی اجماع کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی روایت ان کے پاس ہوتی تھی، وہ آخر پہ روایت نکل آتی ہے، جب روایت نکل آتی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ مسئلے ڈھونڈیں کون سے مسئلے ہیں جو اجماع سے ثابت ہوئے ہیں، 2-3 کے علاوہ شاید آپ کو زیادہ مل ہی نہیں، ٹھیک ہے، عقل کا تو ایک بھی نہیں ملے گا جو عقل سے ثابت ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ اگلا سوال ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر بحث آج کے درس میں ہونی تھی لیکن لمبی ہو جائے گی۔ ابھی تک جو ہم نے تعریف کی، سید خوئی اللہ رحمہ کی تعریف بیان کی کہ تحصیل الحجت علی الحکم شرعی، اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ بھی حجت میں تو آپ عقل کو بھی رکھ رہے ہیں، اجماع کو بھی رکھ رہے ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ اجماع بھی سنت کا حصہ ہے، اور جو عقل ہے وہ بھی ایک ایسے موضوعات کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر شریعت سے کیا مدد لی گئی ہے، مستقل اس کو بھی کیا حیثیت نہیں دی گئی۔ پھر پیچھے بات کی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن علامہ حلی علیہ رحمہ جن سے جو ہے وہ فی سبیل اللہ کے طور پہ یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ حلی نے آپ کی جو تعریف کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اصطلاح یہ تعریف اجتہاد کی ہے کہ استفراغ الوسع من الفقیہ لتحصیل ظن بحکم شرعی، استفراغ الوسع، محنت کرنا، کوشش کرنا، فقیہ کی طرف سے اپنی کوشش کا استعمال کرنا، مقصد کیا ہو، لتحصیل ظن۔ سید خوئی نے کیا لکھا تھا، تحصیل الحجت لکھا تھا، انہوں نے کیا لکھ دیا کہ لتحصیل ظن، کہ آپ ظن کو حاصل کریں حکم شرعی کے اوپر۔ کہتے ہیں اچھا تو آپ کے اجتہاد میں کیا ہوتا ہے، حکم شرعی کے اوپر ظن کو حاصل کیا جاتا ہے، اور ظن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ظن تو حجت ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا جو ظن ہے وہ حجت کی بغیر غیر حجت کی کیا تلاش میں ہے، اور علامہ حلی نے آ کے اس کی گواہی دے دی ہے، لہٰذا یہ تم سب لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب تو جو شرم سے ڈوب مر یہ فلاں فلاں تو ان کی تعبیریں ہوتی ہیں۔ اب ہم یہاں پر بھی انہیں روکیں گے، ہم کہیں گے کہ بھئی ظن جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے ظن کا کیا معنی ہے، کبھی پوچھا ہے فقہا سے جا کے اصولیوں سے کہ وہ ظن کا کیا مطلب لیتے ہیں، ظن معتبر ہے تو ظن معتبر کیسے بن گیا، ظن مطلق کیا ہے، ظن خاص کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، کچھ پوچھا ہے فقہا سے جا کے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے بھی یہ آیات پڑھی ہوئی ہیں نا کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ بچے تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جا کے انہیں بتا رہے ہیں، انہوں نے بھی ساری چیزیں پڑھی ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی تقویٰ میں آگے ہیں، سب چیزیں پڑھی ہیں۔ تو اصل کیا مشکل ہے کہ ظن سے مراد کیا ہوتی ہے، قطع کا کیا مطلب ہے، اور اس میں اخباری اصولیوں کا کیا اختلاف ہے، انشاءاللہ کل کیا کریں گے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔